اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب المظالم چیپٹر 14 اذا آذن انسان لآخر شیء جاز، کہ جب کوئی انسان دوسرے کو کسی چیز کی اجازت دے دے تو وہ جائز ہے، استعمال کرنے کی اجازت دے دے۔ حدیث نمبر 2455، حبلہ نے بیان کیا کہ ہم بعض اہل عراق کے ساتھ مدینہ میں مقیم تھے۔ كنا بالمدینات فی بعض اہل العراق فاصابنا سنۃ، تو قحط آ گیا یا تنگی آ گئی، قحط۔ فکان ابن زبیر یرزقنا التمر، تو ہمیں ابن زبیر جو ہیں وہ کھجور بھیجا کرتے تھے۔ فکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یمر بنا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ پاس سے گزرتے تھے ہمارے، فیقول، اور کہا کرتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الاقران، جوڑا بنانے کو منع کیا۔ جوڑا کیا تھا؟ وہ کھجور وہ استعمال کر رہے تھے تو اس کا جوڑا بنانا، یعنی آپ پلیٹ میں سے ایک دانہ اٹھاتے ہیں تو ایک کے بجائے اگر آپ دو اٹھائیں تو اس کو اقران کہا جاتا۔ اقران اصل میں کہتے ہیں جوڑے کو۔ الا ان یستاذن الرجل منکم اخاہ، سوائے اس کے کہ جو صاحب دسترخوان ہے اس سے آپ اجازت لے لیں، ٹھیک ہے۔ اخاہ اپنے بھائی سے، میں نے صاحب دسترخوان کا لفظ استعمال کیا تاکہ ذرا سمجھ میں آ جائے آرام سے۔ اب اس میں پرابلم کیا تھا، اس کا جو تعلق ہے وہ اس سے ہے کہ وہاں ہمیں قحط میں مبتلا ہونا پڑا۔ تو اس کا معنی یہ ہے، اس حدیث کی جو اپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب تنگی کے دن ہو تو پھر کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ جس طرح یہ کہ ایک کھجوریں آئی تھیں، سب کے لیے آئی تھیں، تو اگر آپ وہ ایک سے زیادہ کھجور بغیر اجازت کے لے لیں تو یہ ایک تو حوث کی نشانی ہے، دوسروں کو حق مارنے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، طمع ہے۔ سو اس سے منع فرمایا گیا تاکہ سب کے حصے میں کچھ نہ کچھ آ جائے۔ یہ ہے معاملہ اس کا۔ جب ہو فراغ دستی ہو، خوشحالی ہو، تو پھر اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس میں یہاں یہ اس کتاب المظالم میں کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تنگی کے دنوں میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کھانا جو ہے مکروہ تحریمی ہے اس حدیث کے مطابق، اور ایک لقمے میں دو کھجوریں کھانا حرام ہے۔ بعض نے یہ کہا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ حکم جو یہ منسوخ ہو چکا، لیکن اس کی جو باٹم لائن ہے وہی ہے جو بھی بتائی ہے کہ اگر تنگی ہو تو پھر مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تنگی نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہی اس معجم الاوسط امام طبرانی کی جو ہے اس کی جو حدیث ہے 7068، یہ اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ساری، اس میں یہی ہے، کنت نہیتکم عن الاقران فی التمر، جو یہ اوپر تھا نا یہ حدیث شریف کی والی، یہ نہا عن الاقران، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کنت نہیتکم عن الاقران فی التمر، کہ میں نے تمہیں کھجور میں ایک وقت میں 2 کھجوریں کھانے سے منع کیا تھا۔ فإن اللہ قد اوسع علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں وسعت عطا کر دی ہے۔ فأقرنوا، اب تم 2 بھی کھا سکتے ہو ایک وقت میں۔ حدیث نمبر 2456، یہ 2081 میں گزر چکی ہے۔ یہ مختصراً یہ حدیث وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تھی، تو آپ کے ساتھ جب ایک آدمی ایکسٹرا چلا گیا تھا تو آپ نے پھر اجازت طلب کی صاحب دسترخوان سے، انہوں نے کہا جی الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس میں جو کتاب المظالم میں اس حدیث کا آنا جو ہے وہ یہ ہے کہ بن بلائے کسی کے ہاں چلے جانا کسی دعوت پر، یہ ظلم ہے، اس لیے اس کو اس کتاب المظالم میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ظلم ہم اکثر کرتے ہیں۔ ہاں اگر صاحب دسترخوان اجازت دے دے پھر تو ٹھیک ہے، جس طرح اس حدیث شریف میں ہے۔ یہ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کتاب الاطعمہ میں حدیث نمبر 3741 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دعوت دی گئی اس نے قبول نہ کی بغیر کسی عذر کے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ اور جو بن بلائے دعوت میں گیا وہ چور کی حیثیت سے داخل ہوا اور لٹیرے کی حیثیت میں باہر نکلا۔ ومن دخل علی غیر دعوت دخل سارقا وخرج مغیرا، کہ وہ چور کی حیثیت سے گیا اور کھا پی کے جب نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ لوٹ لاٹ کے آ گیا، تو لہٰذا وہ جب نکلا تو وہ لٹیرا ہے۔ چیپٹر 15، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ انسان سخت جھگڑالو ہے، 204 نمبر آیت ہے۔ اللہ کے نزدیک مبغوض یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے، ناپسندیدہ شخص جو ہے وہ کون ہے؟ جو سخت جھگڑالو ہے۔ ادھر بیماری بس اس کے علاوہ ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس اتنے وہ وسائل نہیں ہے کہ وہ جا سکے کہیں، مطلب دعوت دور جانا ہے اس کے لیے اس کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، اس کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں، مطلب فرض کریں کوئی بلائے جی آپ کراچی آ جائیں، ٹھیک ہے، اب وہ کراچی جانے کے پیسے ہی نہ ہو اس کے پاس تو وہ کیسے جائے گا؟ تو اس طرح کے جو عذر جو ہے وہ جینون جو عذر ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر قبول نہ کرے، اور یہ ہے قبول نہ کرنا، سمجھے نا، ایک ہے قبول آپ کرتے ہیں کہ جی بسم اللہ لیکن میری یہ مجبوری ہے میں نہیں آ سکوں گا، تو قبول تو آپ نے کر لی لہذا وہ اس میں سے نکل گئی۔ رنجشیں اس میں نہیں ہیں عذر میں، جو ہمارے یہاں جو اصول ہے، کیونکہ رنجش کا جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ کی الاؤڈ ہی نہیں ہے، ہم نے سو وہ تو ویسے ہی مطلب آؤٹ آف سلیبس ہے نا اس کے حساب سے، تو رنجش تو قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہے شادی کا کارڈ آیا، کوئی جی آپ کارڈ واپس لے جاؤ، ہمارا تمہارا تعلق کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو نہیں نہ کرتے نا، تو دعوت تو آپ نے قبول کر لی، اب معاملہ ہے کہ اس پہ جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے 2 پارٹ ہیں، پہلے دعوت قبول کرنا پھر دعوت اٹینڈ کرنا۔ تو دعوت نہ قبول کرنا جو ہے وہ تو اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے جس کا ظاہراً ہے، لیکن اس کے اندر جو دعوت اٹینڈ کرنا ہے مراد اس سے بھی ہے، تو لہذا پہلے فیز میں تو آپ دعوت قبول کریں، اور دوسرے فیز میں اگر آپ جینولی آپ کو وہ پرابلم ہے تو پھر آپ نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جینوین پرابلم کوئی نہیں ہے پھر آپ کو جانا چاہیے۔ 2457 یہ جو آیت ہے یہ والی وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سورہ بقرہ کی 204 نمبر آیت ہے، اخنس بن شریک کے متعلق نازل ہوئی، پکا منافق تھا۔ یہ لفظ اس میں جو ہے اِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ
رد الخصام، کہ یہ جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہے اس سے مراد ہے جس سے بغض رکھا جائے، اور یہ ٹپیکلی کافر کے لیے استعمال ہوتا، لیکن یہاں پہ میٹافورکلی استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پہ، کہ اس کی انٹینسٹی اتنی ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ یہاں پہ۔ اور اس کا اطلاق جو ہے اس شخص پر ہوگا جو حرام کو حلال کرنے کے لیے جھگڑا کرتا ہے۔ سمجھے؟ لیکن اس کا اطلاق یہ تو ہے نا وہ جو انہوں نے شرح میں لکھا ہوا، اس کا اطلاق اس شخص پہ بھی ہوگا کہ جو بلا وجہ جھگڑا کرے، جو حق پہ نہ ہو اور خام خواہ کے جھگڑا کرے، جو حق لینے کے لیے جھگڑا کرے اس کو نہیں، جس کا حق بنتا ہی نہیں ہے اور وہ اس کے لیے جھگڑا کرے، ٹھیک ہے، یہ اس پہ اس کا اطلاق ہو۔ چیپٹر 16، جانتے بوجھتے باطل کے حق میں جھگڑا کرنے کا گناہ۔ یہ ہم نے پہلے بھی حدیث دیکھی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ اس کی جو اپنی سگنیفیکینس ہے اس حدیث شریف کی، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑے کی آواز سنی اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہوں، میرے پاس جب کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس کی نسبت حق پر ہو، یعنی جو کلیمنٹ ہے وہ حق پہ نہ ہو، جس کے خلاف کلیم کیا گیا ہے وہ حق پر ہو۔ اگر میں اس کو سچا خیال کر کے، یعنی کلیمنٹ کو اگر میں سچا خیال کر کے فیصلہ دے دوں، اس طرح کہ کسی مسلمان کا حق اس سے دے دوں، یعنی اس فیصلے کے نتیجے میں جو دوسری پارٹی ہے اس کا جو حق ہے وہ دے دوں میں اس کو، وہ اس کے لیے جہنم کا قطع ہے۔ تو اس کی مرضی ہے اسے لے لے یا چھوڑ دے، کیوں کہ جو کلیمنٹ آیا اس کو معلوم ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہے، لہذا وہ اس کے لیے جہنم کا قطع ہے۔ آپ اس کو ایسے آرام سے سمجھ لیں کہ جھوٹا مقدمہ آ گیا، جی جی، ٹھیک ہے، اس نے کہا جی یہ زمین تو میری ہے، حالانکہ اس کی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے میری نہیں ہے، لیکن وہ آگے اس نے فیصلہ میں عدالت سے لے لوں گا کسی بھی طریقے سے۔ تو اگر وہ لے لے، اس کے حق میں فیصلہ جج کر بھی دے اور وہ اسے ایکسیپٹ کر لے، تو اس حدیث شریف کے مطابق اس کے لیے وہ جہنم کا قطع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہاں مثال اس لیے دی ہے کہ آپ سے بڑھ کے تو مخلوق میں کوئی نہیں ہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں بھی ناحق دے دوں نا، اس کا مطلب یہ ہے حدیث شریف کہ اگر میں ناحق بھی دے دوں، میں بھی دے دوں اگر، تو تب بھی وہ جہنم کا قطع ہے، ٹھیک ہے۔ اس اینگل سے اس کی وہ نہیں لکھی کسی نے بھی شرح، لیکن جو لکھی تھی وہاں پہ اس کو میں نے، بات یہ ہے لوگ جو ہے نا اس کا الٹا مطلب نکال لیتے ہیں اس حدیث کہ جی دیکھو آپ سے خود فرمایا کہ جی میں بھی اگر غلط فیصلہ کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے میں نے اس کا جواب یہاں لکھا ہوا کہ یہ اس کو آپ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ آپ کو کیا پتہ کون سا معاملہ جو ہے وہ تعلیم کے لیے اور کون سا معاملہ جو ہے وہ سمجھانے کے لیے۔ اب ہے نا جس طرح یہ آن دی فیس آف اٹ تمہیں وہ چیز نظر نہیں آئے گی جو اللہ کی رحمت سے بیان کی ہے، کہ ایکچولی یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر میں بھی کر دوں ایسا، میرے ہاتھ سے بھی ہو جائے، اس کا فیصلہ، ہاں، تو وہ جس نے جھوٹا کلیم لیا ہے، ون کیا ہے، اس کے لیے وہ جہنم کا قطع ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے فیصلہ دیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی مراد یہ کہ یہ نہیں کہ میں نے فیصلہ دیا تو بے شک وہ ناحق بھی لے گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ قاضی کے لیے علم غیب کا ہونا، اگر یہ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس چاہے بات سے چاہے آپ کو مطلع کر دیتا، وہی آ جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ کہیں سنت سیٹ ہو جاتی نا کہ آپ یہ ظاہر فرماتے کہ وحی کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا، تو پھر علم غیب کا جاننا ہر جج کے لیے لازمی ہو جاتا۔ تو اس حدیث شریف کی یہ سگنیفیکنس بھی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمپل سی بات ہے۔ اور لہٰذا عدل و انصاف کو ظاہر پر محمول کیا گیا، اسی وجہ سے گواہی، قسم اور ثبوت اس عمل کا لازمی جزو ہے، کیونکہ ہر کسی کے پاس میں نہیں ہے علم غیب اس کو عطا ہو، سمجھے نا۔ تو لہٰذا جو اس کے پاس پریزنٹ ہوگا، قاضی دیانتداری سے اس کے اوپر فیصلہ دے دے، جو جج ہے، ٹھیک۔ حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے قاضی گواہی اور ثبوت یا قسم کے نتیجے میں جو فیصلہ دے وہ حق پر مبنی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ قاضی کے ذمہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر تمام تر دیانت کے ساتھ فیصلہ دے، اگر پھر بھی وہ غلط ہو تو قاضی پر اس کا بوجھ نہیں ہے، لیکن اگر قاضی نے جان بوجھ کر غلط فیصلہ کیا تو جس لمحے اس نے فیصلہ کیا تو جہنم، یہ یعنی اس پر جہنم واجب ہے۔ حدیث شریف میں کہ تمہیں پچھلے دنوں پڑھائی تھی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضاء ثلاثہ، قاضی تین طرح کے ہیں، واحد فی الجنہ واثنان فی النار، کہ ایک جنت میں ہے اور دو جہنم میں۔ فاما الذی فی الجنہ فرجل عرف الحق فقضى به، کہ جو جنت میں جانے والا قاضی ہے وہ ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق اس نے فیصلہ کیا۔ ورجل عرف الحق فجار فی الحکم فهو فی النار، لو جی، اور وہ شخص جس نے حق کو تو پہچانا مگر اس نے حق کے خلاف فیصلہ جاری کیا، فهو فی النار، تو وہ جہنم میں، یعنی اسے پتہ تھا کہ یہ ناحق میں دے رہا ہوں فیصلہ، سمجھے، تو وہ جہنمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ، اور جس نے کم علمی اور نادانی اور اس کو معلوم ہی کچھ نہیں تھا، اس کے اپنے جہل کی بنیاد پر اس نے فیصلہ دیا، فَهُوَ فِي النَّارِ، تو وہ بھی جہنم میں، یعنی وہ کمپیٹنٹ ہی نہیں تھا، اس کا فیصلہ دینے کا کمپیٹنٹ ہی نہیں تھا وہ، یعنی اس کے پاس نہ علم تھا نہ کچھ اور تھا، اس نے فیصلہ کر دیا، نہ اسے حقائق کا معلوم تھا، نہ اس نے کوئی تفتیش کی اس کی، نہ تحقیق کی، کچھ نہ کیا، ہم نے یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ عرف الحق کا، یہ کس نتیجے میں ہوگی کہ آپ اس کی تحقیق کریں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ حق پر کون ہے۔ تو جو یہ جہل والا ہے، نہ اس نے تحقیق کی، نہ اس کو قانون کا پتہ تھا، نہ اس کو شریعت کا پتہ تھا، نہ کسی چیز کا پتہ تھا، اس نے اٹھا کے فیصلہ کر دیا، سمجھے یا نہیں؟ چلو، سنن ابی داؤد کتاب الاقضیہ چیپٹر 2 حدیث کا نمبر 3573۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کیا جھوٹی گواہیوں یا جھوٹے ثبوت پر مبنی فیصلہ نافذ العمل ہوگا؟ ایشو یہ ہے، نارمل پریکٹس ہمارے یہاں کیا ہے؟ نہیں، نارمل پریکٹس ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک فیصلہ کورٹ دیتی ہے، لوور کورٹ، اس کے خلاف اپیل میں چلے جاتے ہیں ہائر کورٹ میں، ٹھیک ہے، ہائر کورٹ میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ یہاں یہ کویشچن نہیں ہے، یہاں کویشچن یہ ہے کہ فیصلہ ایک غلط ہو گیا ہے، کیا وہ نافذ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟
ہمارے یہاں تو فیصلہ سپریم کورٹ کے بعد جا کے نافذ ہوتا ہے نا، اگر اپیل در اپیل چلتی چلی جائے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ یہاں وہ کوشچن نہیں ہے. وہ تو لازم ہے جب فائنل فیصلہ ہوگا تو تبھی نافذ العمل ہوگا. ہم یہاں جو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ فیصلہ فائنل ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کرے یا کوئی بھی ہو. ملکیت کے معاملات میں اگر قاضی نے غیر جانبداری اور دیانتداری سے فیصلہ دیا جبکہ ثبوت اور گواہیاں جھوٹے تھے اور قاضی کو ان کے جھوٹے ہونے کا علم نہ تھا، تو اس صورت میں فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہوگا مگر باطناً نافذ نہیں ہوگا. یعنی اس فیصلے کو سچی گواہی اور ثبوت کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ معاملہ ہے ملکیت کا، ٹھیک، کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں. اگر معاملہ نکاح کا ہے یا طلاق کا ہے تو اس صورت میں اگر قاضی کو ان کا علم نہ ہو کہ گواہ ظاہراً نیک ہیں مگر باطن میں ان میں جرا ہے، ٹھیک ہے، ان پر جرا ہے، اور دیگر ثبوت جھوٹے ہیں اور ان کے مطابق فیصلہ کر دے تو فیصلہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہو جائے گا. اب یہ دو چیزیں مختلف ہیں، ایک ملکیت کے معاملات ہیں اور دوسرا جو ہے نکاح اور طلاق کا معاملہ. تو یہاں اگر ملکیت کے معاملے میں قاضی نے غیر جانبداری اور دیانتداری اپنی پورا اس نے کام کیا، اب گواہ آگے جھوٹے ہیں یا ثبوت جھوٹے ہیں تو یہ قاضی کا قصور نہیں ہے. اس نے ثبوت دیکھے ہیں، پراپر تھے، گواہ جو تھے ان کی گواہی جو ہے جو قانون کے مطابق بنتی ہے اس کے مطابق دی گئی ہے، اس پہ وہ فیصلہ کر دیں ملکیت کا تو وہ ظاہراً تو نافذ ہو جائے گا، لیکن اس میں گنجائش یہ ہے کہ کل کو دوسری پارٹی جو ہے وہ سچے گواہ پیش کر دے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ جو فیصلہ وہ ریورس ہو جائے گا. ٹھیک ہوگی بات. مگر نکاح اور طلاق کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ دیر اینڈ دین نافذ ہو جاتا، یہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ معاملے ہیں طلاق اور نکاح کے، اس میں ٹائم نہیں ہوتا. ملکیت میں ٹائم ہوتا، ملکیت میں ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ٹائم نہیں ہوتا اتنا نکاح وغیرہ کے معاملے میں. لیکن ہمارے ہاں تو آج کل یہ بھی لٹک جاتے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور اس میں فقہا کا اختلاف ہے. اگر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا ہوا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، تو اگر وہ جھوٹے گواہوں یا نکاح نامہ ثبوت میں پیش کر دے اور قاضی اس عورت کو متعلقہ شخص کی بیوی قرار دے دے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نکاح ظاہراً اور باطناً نافذ ہو جائے گا. بڑا ٹیکنیکل سا تم لوگ سوچو گے کہ یہ تو زیادتی ہے نا. ظاہر طور پر تو یہ نظر آ رہی ہے، اندر کے ہے اس کے وہ ذرا یہاں دیکھنا اوپر کیا لکھا ہو، گواہ ظاہراً نیک ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ جو ہے اس کی امام ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھا کہ یار یہ تو غلط بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، سوچنے والی بات. مگر معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو جو حکم ہے نا قانون شہادت میں آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہاں، وہاں یہ نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ جی قابل اعتبار ہوں، ٹھیک ہے، گواہوں کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہو. اگر وہ کریڈیبلٹی تو ٹھیک ہو لیکن وہ اندر سے غلط بیان دے رہے ہوں تو اس کو تو کوئی نہیں پکڑ سکتا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لہٰذا جو قانون شہادت ہے شریعت کے اندر اس کو آبزرو کیا جائے گا، یہ ہے اس کا پیچھے تھی. اور اسی پہ فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہے. اچھا جی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نکاح ظاہراً اور باطناً نافذ ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی مباشرت جائز ہوگی، کیونکہ یہ ایسے لیا جائے گا کہ نکاح ہوا تھا اور اس سے متعلق جھگڑے کو اب ختم کیا گیا، کیونکہ یہ کلیم آیا نا کہ میں نے نکاح کیا ہوا،
ٹھیک ہے، تو یہ ایسے لیا جائے گا کہ نکاح ہوا تھا اور اس سے متعلق جھگڑے کو ختم کیا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں ہونے والی مباشرت جو ہے اور اس سے اگر اولاد ہو جائے تو دونوں جائز ہوں گی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفر اور غلامی پر مطلع ہونا آسان ہے، مگر حقیقت صدق پر مطلع ہونا بہت مشکل ہے، لہٰذا گواہیوں پر اور ثبوت پر یہ اتفاق کیا جائے گا۔ یعنی کوئی کافر ہے نا، اس کو ظاہری آپ پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی غلام ہے اس کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، مگر یہ جو صدق ہے یہ تو اندر ہوتا، دل میں ہوتا، تو اس کو تو پکڑا نہیں جا سکتا۔ عام بندے کے لیے وہ تو اللہ والے پکڑ لیں تو ایک الگ بات ہے نا، اب سارے تو جج جو ہیں وہ اللہ والے تھوڑی ہوتے ہیں، حالانکہ ہونا چاہیے ان کو۔ میں سمجھتا ہوں 3 جو لوگ ہیں وہ اگر اللہ والے ہوں تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں۔ نمبر 1 جج جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، قاضی کو۔ نمبر 2 طبیب، اور نمبر 3 استاد۔ سمجھے، اگر یہ اللہ والے ہوں تو دس از دا بیسٹ گفٹ یو کین ہیو آن دس ارتھ، سمجھے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نارملی، وہ ان کو سمجھ آتی ہے جو تم وہاں فیس دے کے آتے ہو، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس اثر سے ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے گواہ پیش کر دیے کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فیصلہ اس شخص کے حق میں کر دیا۔ عورت نے کہا، ہے امیر المومنین، اگر میرے لیے اس فیصلے پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو میرا اس سے نکاح کر دیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، ان دونوں گواہوں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا۔ جب انہوں نے یہ گواہی دی کہ جی اس کا نکاح اس سے ہو گیا ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نکاح ہو گیا ہوگا، لہذا فرض نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ چکرا جاتا یار یہ کیا بات ہو جھوٹے، وہ مفت میں اب تم کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہ جی میری بیوی ہے نا، ہے نا، ایسی ہے نا بات۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی تھی نکاح کی، ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آج نکاح کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے۔ اب اگر وہیں کوئی جعلی بنا دے نکاح نامہ، وہ مجھے بتاؤ جج کیا کرے گا اس کا؟ ساتھ 2 گواہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور وہ میں نے اسی لیے اس کی اس میں شرح میں یہ اس میں نہیں لکھا ہوا تھا، میں نے اپنے پاس سے لکھا ہے یہ کہ نکاح نامہ ثبوت کے طور پر پیش کر دے، جعلی نکاح نامہ پیش کر دے ثبوت۔ آج کل جعلی ڈگریاں بھی ہوتی ہیں، آپ یونیورسٹی سے پتہ کریں وہ کہتے ہیں ہاں جی اصلی ہے، ہوتی وہ جعلی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح نکاح نامہ بھی جعلی بنا ہو، جب وہ چیک کرائے جج کہتے ہیں جج یہ اس کا ثبوت لاؤ کہ کنفرم کرو وہاں سے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، وہاں جنہوں نے بنا کے دیا پیسے لے کے، وہ وہاں سے لکھ کے بھیج دیں گے کہ جی نکاح نامہ اصلی ہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں وہ نقلی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ قاضی کے پاس اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اس کو اصلی قرار دے دے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا اب اس میں ایک ٹیکنیکل چیز، یہ تو ہو گیا نا کہ وہ فیصلہ تو نافذ ہو جائے گا، اب اس میں ٹیکنیکل چیز یہ عورت کے پاس ایک بڑا اچھا اس کا حال ہے، وہ جس طرح وہ ضمانت خارج ہو جائے بھاگ نہیں جاتے، ہے نا، بھاگ جاتے ہیں نا، وہ غائب ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی جا کے نا خلا اپلائی کر دیں، یہ کینسل ہو جائے، نکاح ختم ہو جائے گا، بچ بھی جائے گی اور نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ تو خلا کا دروازہ رکھا ہوا ہے علیحدہ سے۔ یہاں اس خاتون نے حضور
علم کی خاطر کہ وہ نہیں پیش کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے یہ فرمایا کہ اگر میرا اس کے علاوہ نکاح کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے تو میرا نکاح پڑھ رہا ہے. تو وہ اس ٹائم علیحدگی کا نہیں کہہ سکتی تھی. کہہ سکتی تھی، کیوں نہیں کہتے؟ کہتی میں خلا اپلائی کر رہی ہوں، کر دیتی. کوئی خلا جائز ہے، اس نے خلا اپلائی نہیں کیا جی، جہاں سے یہ لگتا ہے خلا اپلائی، یا ہو سکتا ہے بعد میں کر دی ہو، کیونکہ اس حدیث میں نہیں ہے اس کا ذکر. جی جو جعلی ڈگری لے کے آگے پڑھائی کنٹینیو کرتے ہیں یا کوئی جاب کرتے ہیں تو وہ بھی حرام میں آتے ہیں. کیا جعلی ڈگری ہو کیا آرام ہے آگے؟ جعلی ڈگری اگر پڑھائی کی نہیں ہے تو آپ جعلی ڈگری لے رہے ہو کہ آپ نے ایم بی اے کیا ہے بی اے کی جعلی ڈگری لے رہے ہو تو وہ حرام میں آ جائے گا. حرام وہ آئے گا ناجائز آمدنی میں، اس میں جو بھی انکم ہوگی تو وہ ناجائز کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ کیا گیا. ٹھیک ہے، پیسے اس کو مل رہے ہیں کام کرنے کے، اگر وہ کام ٹھیک کر رہا ہے تو پھر اس کی کمائی حرام نہیں ہو سکتی اگر وہ کام بھی جائز ہے. حرام کا فتویٰ لگانا بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے اس کے اندر. جعلی ڈگری پہ اس نے نوکری لی، ٹھیک ہے، اس نے ایک سیکشن میں جھوٹ بولا، وہ اس کے پاس اس کی تعلیمی قابلیت اتنی نہیں تھی جتنی کہ ریکوائرڈ تھی. ٹھیک ہے، تو اس نے جعلی بنا دیا اور وہ اس کو نوکری مل گئی. ٹھیک ہوگی بات، یہ کام ناجائز ہو گیا، یہ جھوٹ پہ مبنی ہو گیا، اتنا حصہ جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہو گیا، اس کے سر جو ہے وہ جھوٹ کا گناہ ہے. ٹھیک ہے، اب باقی رہ گیا کام کہ وہ حرام. اگر وہ کام شریعتاً جائز ہے جو وہ کر رہا ہے اور وہ کام بھی پورا کر رہا ہے اور کام بھی ٹھیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی جو اس سے آمدنی ہے وہ اس کو آپ حرام نہیں قرار دے سکتے. ٹھیک ہوگی بات، کیونکہ حرام کے لیے سورس جو کام کیا جا رہا ہے کیا وہ حرام تو نہیں ہے شریعت میں، یہ دیکھا جائے گا، اور کیا وہ اس کے تقاضے پورے کر رہا ہے یہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو جو جعلی ڈگری دے کر نوکری لینا جو ہے اس کا گناہ اس کے سر پہ رہے گا. ٹھیک ہے، اب وہ اللہ سے معافی مانگے، کچھ کرے، اصولاً تو اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ریزائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آج کل لوگ جو ہے وہ اللہ پہ اعتبار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیا تو پھر کہاں سے نوکری ملے گی مجھے. سو یہ اللہ اور اس کے درمیان ہے معاملہ، اس پہ اسٹریٹ اوے حرام کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. ہمارے مطابق یہ ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا، لیکن ہمارے مطابق یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اگر کام بھی جائز ہے تو اس کی کمائی پہ کم از کم حرام کا فتویٰ نہیں لگایا سکتا. اگر بہت زیادہ لگے گا تو ناجائز آمدنی پہ لگے گا، بہت زیادہ بھی اگر لگے گا، ورنہ ہمارے نزدیک تو وہ بھی نہیں لگتا اس کے اوپر. لیکن اس کا جو جاب لینے کا جو گناہ ہے وہ رہے گا اس کے اوپر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. امام محمد یہ کہتے ہیں کہ اگر اس شخص کو معلوم ہے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، میں نے نکاح جعلی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے اس عورت سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے. امام محمد نے یہ اختلاف کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں وہ غائب ہو جائے اور خلا اپلائی کر دے بس. شعب بن حجاج نے زید سے روایت کی ہے کہ دو مردوں نے، اس کو مردے نہ پڑھ لینا، دو مردوں نے ایک شخص کے متعلق جھوٹی گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اس پر قاضی نے ان میاں بیوی کے درمیان تفریق کا حکم جاری کر دیا. بعد ازاں ان میں سے ایک گواہ نے اس عورت سے نکاح کر لیا. شافعی نے کہا یہ جائز ہے. یہ اس وقت کے معاملات ہیں جب ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، ہاں زبانی کلامی ہوتا تھا، سمجھے. اب ہے ڈاکومنٹیشن تو طلاق کا بھی ثبوت دینا پڑتا، نکاح نامہ اور طلاق جو ہے وہ رجسٹر بھی ہوتی ہے.
تو اب اس صورت میں تو تبھی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے جب وہ محکمے والے بھی ملے ہوں ساتھ، جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا، اگر اس میں سے کوئی لوگ ملے ہوں تو تبھی ممکن ہے، ادروائز تو یہ ممکن نہیں ہے. سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم ایکچولی یہ جو 2 فتوے ہیں ان کو ہم پریزنٹ ڈے کے ساتھ میچ کریں گے، وہ کریں گے، اس کو تطبیق کریں گے. اور تطبیق کیا ہے کہ اگر واقعی طلاق نامہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، اس پہ گواہان موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں طلاق افیکٹو ہوگی، ادروائز افیکٹو نہیں ہوگی. یہ تب کے فیصلے ہیں کہ جب لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی. اللہ تبارک تو زیادہ پریشان نہیں ہو جانا. اس میں اس حدیث 2485 میں یہ حدیث دلیل ہے کہ حاکم کے لیے واجب ہے کہ اگر گواہوں کا ظاہر حال عدل اور نیک ہو تو وہ گواہی کے مطابق فیصلہ کرے. اگر وہ اس میں توقف کرے گا تو گنہگار ہوگا اور اللہ کا حکم ترک کرنے والا ہوگا. جو بھی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ جو قانون شہادت میں حکم ہے وہ یہی ہے کہ تم میں سے 2 نیک گواہ ہوں تو وہ اس پہ فیصلہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسے ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے، نہ کہ باطن کی کھوج لگانے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کا مکلف بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.